سب کی سلامتی ہو۔ وہی ساری ستائش بزرگی حشمت کے لائق ہے، اور ہم جو اس کے پیروکار ہیں اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم باہم مل کر اس کے کلام میں سے سیکھیں اور تربیت پائیں۔ آئیں بائبل مقدس میں سے متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب 11ویں اور 12ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب 11ویں اور 12ویں آیت کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ خدا کے کلام میں مرقوم ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے، تو تم خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ دوسرا حوالہ ہم پڑھیں گے متی 10ویں باب کی 16ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو، بھولے نہ بنو، بے آزار بنو، سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بے آزار۔ بے آزار کا مطلب ہے نقصان نہ دینے والا شخص، نقصان نہ دینا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمیں نقصان دیا جائے، ہماری قوم کو برباد کیا جائے، ہماری نسل کو برباد کیا جائے اور ہم خاموش رہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ لکھا ہے کبوتر کی مانند بے آزار، سانپ کی مانند ہوشیار، ایسے ہوشیار کہ اپنے گھر کا نقب لگانے والے لوگ۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ اظہار ثانی، ظلم ستم، پرسیکیوشن پر ہے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی مسیحی لوگ بس رہے ہیں، ان سب کے دل رنجیدہ اور آنکھیں جو ہیں اشک بار ہیں۔ اس وقت وہ جو سانحہ ملک پاکستان کراچی میں جو ہوا ہے، اس بیٹی آرزو راجہ کا، نہایت ہی پوری قوم جو ہے وہ غم میں ہے، طیش میں ہے، مصیبت میں ہے اور کرا رہی ہے۔ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں۔ دنیا میں آج تقریباً 195 سے زیادہ کنٹریز ہیں، بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن دو ایسے مذاہب ہیں جو ایونجلزم کرتے ہیں، تبلیغی کام کرتے ہیں، اپنا پرچار کر رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ مسیحی، کرسچن اور مسلم۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سی قومیں ہیں، بہت سے مذاہب ہیں۔ آپ کسی ہندو کو، پارسی کو، بدھا کو، سکھ کو، یہودی کو، آغا خانی کو، چینی کو، جاپانی کو اپنے مذہب کی منادی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ
کبھی آپ نے دیکھا ہے سڑکوں پر؟ وہ نہیں کرتے، اور نہ وہ اپنی قوم میں دوسرے شخص کو شامل کرتے ہیں۔ لیکن دو ایسے مذاہب ہیں جو منادی کرتے اور اپنے میں شامل کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، تاکید کی کہ میرے نام کے سبب سے سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی اور تم کو لعن طعن کریں گی اور ستائیں گی۔ آج ملک پاکستان میں ہزاروں سے زائد کیسز ایسے ہیں جو فورس میرج اور فورس کنورژن جن کی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جوان مسیحی بھائی جو ہیں وہ آج بھی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جتنے بھی سینٹ میں بٹھا دیے گئے ہیں وہ ڈمیز، وہ صرف انہی کے اشاروں پر وہ چلتے ہیں۔ آسیہ بی بی کا جو کیس تھا وہ واحد ایسا کیس تھا جس میں 2 منسٹر جو ہیں وہ مارے گئے، خون بہا تو بھی وہ ریلیز نہ ہوئی۔ آزاد کرنے والا، بحال کرنے والا، چھڑانے والا صرف خدا قادر اور اس خدا قدوس کا ہاتھ تھا جس نے ملک پاکستان سے اس آسیہ بی بی کو چھڑایا اور بحال کیا۔ آمین۔ آج پاکستانی کرسچن کمیونٹی اس بیٹی کے لیے ماتم کر رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سانپ کی مانند، ہوشیار اور کبوتر کی مانند بے آزار۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالنا کم عمر والی بچیوں کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے بعد عالم دین، مسلم علماء اور اسلام کی آڑ لے کر یہ شخص جو ہے وہ اپنے گناہ کو، اپنی بدی کو چھپا رہا ہے۔ کیونکہ آپ جو ہے لاء کے مطابق 13 سال کی بچی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ جو شخص ہے یہ مسلم امہ کو، ان کے خادم دین کو، عالم دین کو اپنی باتوں میں اور ان ساری باتوں سے وہ چھپا رہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی عدالتیں دیکھ لیں، ان سب میں یہ شخص مجرم ہے۔ آمین۔ یہ شخص جو ہے وہ مجرم قرار دیا گیا ہے۔ چائلڈ ابیوز کیس میں یہ شخص آتا ہے اور یہ مجرم ہے۔ میں آج ملک پاکستان کے پرائم منسٹر، پاک فوج، مسلم علماء، عالم دین، ان کے ٹھیکیداروں اور پاکستان کی جو میڈیا ہے، آج ان کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ آج ان کا منہ کیوں بند ہے؟ اس بچی کے کیس میں، بلاسفیمی کے کیس میں۔ آج اس حقیقت کو میں درخواست کروں گا، جو بہن بھائی اس کلام کو سن رہے ہیں وہ اس کو شیئر کریں، اور میں ملک پاکستان کی کرتا دھرتا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، حقیقت میں یہ وہ کیس ہے جو بلاسفیمی کے اندر آتا ہے۔
یہ وہ کیس ہے حقیقت میں جو نہ کہ دنیا کی تمام عدالتوں کے خلاف، قرآن مجید اور موسفی شریعت کے خلاف اور پاکستان کی سلامتی اور بقا کے خلاف ہے یہ کیس۔ میں پرائم منسٹر پاکستان سے اور فوج کے کمانڈر سے درخواست کروں گا کہ اس پر پردہ نہ ڈالا جائے۔ اگر آج آپ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا شروع کر دیں گے تو میں آج اس خدا کے کلام پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح سدوم اور عمورہ کا حال ہوا تھا وہی حال پاکستانی قوم کا ہوگا۔ میرے نام کے سبب سے لوگ تم کو ستائیں گے اور ناحق باتیں کریں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1947 میں پاکستان آزاد تو ہوا مگر آج مینورٹیز جو ہیں وہ آج بھی آزاد نہیں ہیں، وہ آج بھی ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں۔ آپ کو جابس نہیں ملتی، آپ کے شناختی کارڈ کو دیکھ کر، آپ کی ریزمی کو دیکھ کر، آپ کی سی وی کو دیکھ کر، مسیحی نام دے کر، کرسچن نام دے کر، انگلش نام دے کر آپ کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور بہت کچھ ہو رہا ہے جس کا حساب کتاب ملک پاکستان کو روز آخرت میں دینا پڑے گا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جب تم ستائے جاؤ، لعن طعن کیے جاؤ، لوگ بری باتیں کہیں گے تو تم کیا ہوگے؟ تم مبارک ہوگے۔ تم کیا ہوگے؟ خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا۔ خوشی کرنا اور انسانی سوچ جو ہے اس کلام کو وہ قبول نہیں کرتی کہ ہمیں لعن طعن بھی کیا جائے اور ہم خوش بھی ہو جائیں۔ ایک عام مسیحی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسی شادمانی اور ایسی خوشی جو ہے بھائی اپنے پاس رکھیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں، ستائیں، تو تم مبارک ہو، تم مبارک ہوگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ لعن طعن کریں اور ہم خاموش رہیں؟ لوگ ستائیں ہم ہاتھ نہ اٹھائیں، وہ بری باتیں کریں اور ہم سہتے رہیں اور برداشت کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ان باتوں کی سمجھ اس وقت دی جب وہ آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے۔ لکھا ہے اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھیں۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی بھاگ رہے تھے، چھپ رہے تھے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے ان کے ذہنوں کو کھولا تو انہوں نے خدا کے کلام کو سمجھنا شروع کر دیا کہ اس بات میں کچھ بھید چھپا ہوا ہے۔ خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا۔ وہ شاگرد جو یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے اب اس کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اعمال اس کے 5ویں باب کی 40ویں 41ویں آیت میں لکھا ہے، یہودیوں نے پترس اور یوحنا کو پٹوایا اور یہ حکم دیا کہ یسوع کے نام لے کر منادی نہ کرنا۔ کس کا نام لے کر؟ کس کا نام لے کر؟ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا۔ لکھا ہے پس عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے۔ کہاں سے گئے ہیں؟ عدالت سے، کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت
ہونے کے لائق ٹھہرے ہیں، ہم یسوع کے نام سے بے عزت ہونے کے لائق ٹھہرے ہیں، وہ نام جو سب ناموں میں اعلیٰ ہے۔ کس کی خاطر؟ مسیح کے نام کی خاطر، اور لکھا ہے اور وہ ہیکل میں، گھروں میں ہر روز تعلیم دیتے اور اس بات کی خوشخبری سناتے تھے کہ یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی باز نہ آئے۔ کیوں باز نہ آئے؟ کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر وہ معجزات دیکھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے لنگڑے چلے ہیں، بہروں نے سنا ہے، گونگوں نے بولا ہے۔ انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی قبر خالی ہے تو وہ اب اپنے مسیح کا انکار نہیں کرتے۔ ہاللیلویا! کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے، کوئی اس کے وسیلہ کے بغیر آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ وہ کیوں باز نہ آئے؟ کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ وہ الفا اومیگا ہے، اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں، اور ہم نے اس کے نام سے نہ صرف ہم نے دیکھا بلکہ ہم اس کے نام سے معجزات کرتے ہیں۔ آمین! کیونکہ ہم جب یسوع کا نام لیتے ہیں تو لنگڑے چلتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، بدروہیں نکلتی ہیں، کوڑی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ آمین! ہم اس کے نام کا انکار کیوں کریں؟ لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ابدی موت کا مزہ ہرگز نہ چکھے گا۔ مکاشفہ 14:13 میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ یہ وہ وجہ تھی کہ انہوں نے مسیح کا انکار نہ کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے تقریباً سارے شاگردوں نے جو ہے وہ شہادت کا جامہ پہنا ہے۔ روم کی ہسٹری مسیحوں کے خون سے لکھ دی گئی ہے، شیروں کے آگے ڈالا گیا، ان کو آروں سے چیرے گئے ہیں، صلیب پر الٹا لٹکایا گیا ہے، آگ میں ڈالے گئے ہیں مسیحی، لیکن مسیح کا انکار نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ وہ جان گئے تھے راہ، حق اور زندگی صرف مسیح ہی ہے۔ اور آج میں سننے والے ان تمام بہن بھائیوں کو، ان تمام غیر مسیحوں کو یہ بار بار کر دینا چاہتا ہوں کہ راہ، حق اور زندگی صرف خداوند یسوع مسیح ہے، اس پر ایمان لاؤ اور نجات پاؤ گے، کیونکہ نجات کا تصور جو ہے صرف بائبل مقدس میں ہے۔ نجات کا تصور صرف اور صرف بائبل مقدس بیان کرتی ہے، نہ کہ قرآن مجید۔ جنت آپ کو بتا دی گئی ہے لیکن راہ نجات آپ کو بتائی نہیں گئی۔ آج بہت سے بہن بھائی پاکستان میں، ملیشیا میں، سودان میں، ایران میں، چین میں، انڈیا میں پرسیکیوشن سے گزر رہے ہیں، ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اور یہ ہوگا۔ لیکن کلیسیا کو مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو کرکٹر مسلمان ہو گیا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پاس درست تعلیم نہ تھی، تعلیم کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ توجہ دیتے، سنڈے اسکول بھیجتے، مسیحی تعلیم دیتے، وہ ہرگز مسلمان نہ ہوتا۔ اظہار ثانی کے فائدے، اظہار ثانی کے ٹاپک اچھا ہے، اظہار ثانی کے فائدے۔ پہلے نمبر پر نفرتوں کے پل جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔
आमीन। नफरतों के पुल, जब भी कलीसिया, किसी भी कलीसिया या मसीह पर इज़ारसानी आती है, वो कलीसियाएं, वो लोग जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, वो फिर एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। आमीन। कि मसीह का बदन कहीं ना कहीं पर दुख उठा रहा है। हालेलुया। नफरतों के पुल टूटना शुरू हो जाते हैं। पादरीगिरी, चौधरीगिरी, मंजी मीटिंग खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर सब एक ख्याल हो जाते हैं, फिर सब एक आवाज बन जाते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। कौमें बदल जाती हैं, हालात और वाकयात बदल जाते हैं, हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं। हालेलुया। हर एक चीज वजूद में आ जाती है दुआओं के वसीला से। फिर दूसरे नंबर पर कदूरतों की मैल पिघल जाती है। हसद की मैल जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। हसद खत्म होना शुरू हो जाता है मसीहों से। एक चर्च का मेंबर दूसरे चर्च के मेंबर को देखना नहीं पसंद करता, मगर जब परसिक्यूशन होती है, इज़ारसानी होना शुरू हो जाती है, तो फिर हम एक दूसरे को देखना भी शुरू कर देते हैं, मिलकर दुआएं करना शुरू कर देते हैं। फिर तीसरे नंबर पर फासले और हदूद मिट जाती हैं। फासले और हदूद, ओ हमने उसके चर्च नहीं जाना, वो पेंतीकॉस्टल है, वो गैर ज़बानें बोलते हैं, और हमने नहीं उसके चर्च जाना, वो और बहुत से मसले मसाइल हैं। आज कलीसिया इस बात को कान खोल कर सुने। जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो कलीसिया कौन सी वजूद में आई थी? पेंतीकोस्टल कलीसिया वजूद में आई थी, बाकी सब बाद में आए हैं। और सब अपने फेथ से हट सकते हैं, लेकिन पेंतीकोस्टल शख्स जिसने मसीह की तालीम पाई है, वो अपने फेथ पर कायम और दायम रहेगा। आपके सामने मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े तुरम खान जो हैं वो और बहुत सी बेसिस बना रहे हैं, मेरा ये काम नहीं है मैं बताऊं यहां पर। फासले हदूद जो हैं वो मिट जाती हैं, फेथ और तालीमात के बंधनों से हम छूट जाते हैं। पांचवें नंबर पर कलीसियाओं और घरानों में दुआएं शुरू हो जाती हैं। यह सबसे अच्छी बात है। फिर कलाम पढ़ा जाता है, फिर दुआएं शुरू हो जाती हैं। खुदा यसु मसीह ने कहा, जब मुझ हरे दरख्त के साथ ऐसा होता है तो सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा। सूखे के साथ। फिर छठे नंबर पर कलीसिया, खुदा के लोग तौबा करते और मसीह की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। सातवें नंबर पर मौत के खौफ की वजह से लोग अपनी आकबत को संवारना शुरू कर देते हैं। फायदा है नहीं है? फिर ये कोई नहीं कहता कि मैं पलूस का हूं, मैं अपलूस का हूं। हाँ जी, फिर कोई नहीं कहता। फिर कलाम फैलता है इज़ारसानी से। जब लोग इधर उधर चले जाते हैं और मुल्क दर मुल्क होते हैं, शहरों में चले जाते हैं, फिर वहाँ पर खुदा के लोग जब बसना शुरू करते हैं तो फिर कलाम की मनादी शुरू हो जाती है। हालेलुया। आज मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का इनकार ना करें।
جس طرح پطرس نے کہا کہ یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی مسیح ہے، مسیح کہنے سے باز نہ آئیں۔ بڑی غور طلب بات ہے جو میں کرنے کو ہوں، کیونکہ شرع کے عالموں نے، یہودیوں نے اسے مسیح کہنے سے انکار کیا ہے۔ اس لیے پطرس سے کہتا ہے یسوع ہی مسیح ہے، وہی نجات دہندہ ہے، وہی مسیحا ہے جس نے ہمیں چھڑایا اور بحال کیا، وہی ہمارے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ بنا ہے۔ آمین۔ مسیح کہنے سے نہ شرمائیں اسے، کیونکہ یہودی آج بھی اسے مسیح نہیں کہتے، آج بھی بہت سے یہودی اسے گالیاں دیتے ہیں، اور مسلمان بھی اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اس نے صلیب پر جان نہیں دی۔ جو اپنے آپ کو بچا نہ سکا وہ دنیا کا کفارہ کہاں پہ سے دے گا؟ یہ سوال ہے ان کے اندر، ان کا جواب کون دے گا؟ ان کا جواب میں اور کلیسیا دے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم مسیحی تعلیم سے روشناس ہو جائیں گے، جب ہمیں تثلیث کی سمجھ آ جائے گی، جب ہم اس بات کا جواب دیں گے کہ بائبل مقدس تبدیل نہیں ہوئی۔ دوسرا یوحنا کا خط اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ گمراہ کرنے والے اور مخالف مسیح ہیں، یہ گمراہ کرنے والے اور مخالف مسیح ہیں۔ مسیح کو پریچ کریں، وہ کون ہے؟ کیا آیت ہم نے پڑھی تھی؟ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ کلیسیا مبارک ہوگی، خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے۔ آسمان پر ہمارا بڑا، اس کلام کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ کبھی ایسا وقت آئے تو میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گی۔ اس وقت ہم امریکہ میں ہیں، بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چین میں آپ جائیں، آپ کو سمجھ آئے گی کلیسیا کس دور میں سے گزر رہی ہے۔ سودان میں آپ جائیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کلیسیا کس دور میں سے گزر رہی ہے۔